بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. شادیوں میں جہاں ہم اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنی ساری ایکسپیکٹیشن کا پہاڑ ہوتا ہے اور اتنے سارے دن اس میں لگتے ہیں، بہت ساری شادیاں ایک چھوٹی سی بات پہ خراب ہو جاتی ہیں. میں نے سوچا آج ہلکا پھلکا جو دل کا درد ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں. آپ سوچئے کہ کسی نے اپنی بیٹی کو خوب پڑھایا ہو، ڈاکٹر بنایا ہو، انجینئر بنایا ہو، MBA کروایا، وہ جاب کر رہی ہو، اور جاب کرنے کے بعد آپ نے اس کے لیے ایک اچھا موزوں رشتہ ڈھونڈا ہو. کیا سوچا آپ نے کہ وہ دلدار ہوں گے، وہ خیال رکھنے والے ہوں گے، وہ قدردان ہوں گے. اس کے علاوہ تو ہم کسی اور کو نہیں رشتہ دیتے جس کے بارے میں ہمیں شک بھی ہو کہ ہماری بیٹی کا وہ قدر نہیں کرے گا، لحاظ نہیں کرے گا. جانے کے کچھ دنوں کے بعد ہی وہاں پرابلم شروع ہو جاتا ہے. تو وہ براہ راست تھی لڑکے کا باپ، لڑکے کی ماں یا لڑکا خود اس کی تنخواہ کا ATM کارڈ مانگنے لگ جاتے ہیں کہ کارڈ ہم کو دو. کچھ جگہوں پہ جبراً وہ چھین لیتے ہیں کہ تنخواہ ہمارے پاس آئے گی چونکہ تم ہمارے پاس ہو. یعنی اس کا مطلب ہے انہوں نے آپ کو بتایا نہیں، لیکن وہ ایک بہو نہیں، پیسے کمانے کی مشین بنیادی طور پہ بیاہ کے لے کے گئے. اچھا، یہ جو تھاٹ ہے، یہ ایک تصور پایا جاتا ہے، پر جیسے ہمارے مائی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، جو سب سے کمزور طبقہ ہے اس دنیا کا، اس ملک کا، یہ ان کے یہاں تصور ہے. وہ جو کماتی ہیں لڑکیاں، تو ان کے مرد کام نہیں کرتے، تو وہ گھر میں ویلے بیٹھے ہیں، جوا کھیل لیں گے، چرس پی لیں گے، چار پہیوں پہ لیٹ رہے، مرغے لڑا لیں گے، کبوتر پال لیں، کام نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں جو کام ہے وہ جوانوں کی موت ہے. ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں چونکہ اس کے پیسے لیتے ہیں اس کی بیاہ پہ، شادی پہ. تو نہ صرف ڈھیر سارے پیسے، اب تو لاکھوں میں چلے گئے، کیونکہ یہ بیٹیوں کو جب کام پہ رکھواتے ہیں تو بھی پیسے لیتے ہیں، جب یہ دیتے ہیں تو بھی پیسے لیتے ہیں. تو ان کا کلچر ہے وہاں، یہ معیوب نہیں ہے کہ بیٹیاں کمائیں گی یا عورتیں کمائیں گی. گاؤں میں بھی جو کمی کمین ہیں ان کے ہاں یہ کلچر ہے. سرداروں کے ہاں، ذمہ داروں کے ہاں، وڈیروں کے ہاں تو ایسا کوئی کلچر، وہاں تو لوگ بیٹیوں کو دیتے ہیں. اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. کیا اس بات پہ لڑائی کرنی چاہیے؟ کیا اس بات پہ سٹینڈ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ دو تین چیزیں ہیں جس کو ہم آج تھوڑا کلیئرٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں. بہت ساری خواتین اور بہت سارے مرد جو اللہ رسول کے ماننے والے ہوتے ہیں اور وہ اللہ رسول کو ترجیح دیتے ہیں، اگر وہ چیزوں کو آئیڈیلائز کرنا چاہیں کہ کیا بہتر ہے تو شاید بہت سارے مسئلے پیدا ہی نہ ہوں. آپ کو حیرت ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جس خاتون سے ہوئی وہ مکہ کی امیر ترین خواتین میں سے ہے. ان کے اونٹوں کی تعداد کے بارے میں اتنی زیادہ تعداد ہے کہ خود مجھ کو یقین نہیں آیا. مصر جاتے تھے، شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے، یعنی مختلف ملکوں میں ان کے قافلے آتے جاتے رہتے تھے. اسی خاتون کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. اسی خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے پسند کیا کہ واپسی پہ لوگ ہفتوں مہینوں حساب نہیں دیتے تھے، تو آپ اپنے گھر نہیں گئے، سب سے پہلے ان کے گھر گئے، جا کے انہیں کہا کہ یہ ہمارا طے ہوا تھا، اتنا پروفٹ پر اس سے دگنا تگنا ہوا ہے، اور یہ ایگریمنٹ سے زیادہ ان کو دیا. جو ان کی پے بنی تھی، جو ان کا طے ہوا تھا، وہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ دیا. اب اپنے گھر واپس آ گئے. تو گھر واپس آنے کے بعد انہوں نے ان کے غلام سے پوچھا، ہاں بھائی. تو غلام بھی حیرت زدہ تھا. اس نے کہا کہ میں تو عجیب پہلے بھی لوگوں کے پاس جاتا رہا ہوں، لیکن یہ صاحب تو کمال تھے. یعنی انہوں نے آپ کی ہر چیز کو اپنا سمجھ کے اتنا بہترین انداز میں سودا کیا، اور ایک کہتے ہیں نا زیادہ ایفرٹ کی، تو اونرشپ لے کے کی. تو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم گھر آنے کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنی دوست سے مشورہ کیا اور پھر آپ کے لیے پیغام بھیجا. شادی ہو گئی. اگلی بات آپ کبھی غور نہیں کرتے، اس خاتون نے اپنی محبت آپ پہ نچھاور کر دی. اتنی محبت کہ جب آپ پہلی وحی کے بعد ڈرے ہوئے گھر آئے اور آپ نے کہا مجھ کے اوپر کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو، میں نے فرشتہ دیکھا اللہ کا، اتنا بڑا تھا، آپ خوفزدہ تھے. تو انہوں نے جو جملے کہے، قرآن پاک نے وہ جملوں کی تصدیق کی اور ان کو دہرایا کہ رب اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ تو اتنے مہربان ہو، لوگوں کے کام آتے ہو، لوگوں کے لیے ہمدرد ہو، لوگوں پہ خرچ کرتے ہو، جو ان کی شخصی خوبیاں تھیں. پر اس خاتون کی خوبی بھی دیکھیں کہ جتنی دولت تھی وہ انہوں نے اپنے میاں پہ لٹا دی، اور ان کی اس طرز عمل اور عمدگی کی وجہ سے ایک دفعہ
حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول سے کہا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ بھی خاتون آ رہی ہیں ایک برتن میں کچھ لے کے، خدیجہ ہیں، اور اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے، اور جب وہ تشریف لائیں تو انہیں میرا بھی سلام دیجیے گا اور اللہ کا بھی سلام دیجیے۔ اور ان کے بارے میں اللہ نے ان کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے لیے جنت میں موتیوں کا ایک محل تعمیر کیا گیا۔ جس سال حضرت خدیجہ فوت ہوئیں اس سال کو غم کا سال اللہ کے رسول نے قرار دیا، یعنی اتنی محبت دونوں کو تھی۔ ان کی پوری زندگی میں آپ نے شادی نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اسلامی طور پہ دیکھیں تو اگر خاتون اپنا سب کمائی بھی خرچ کر دیتی ہے پر دونوں میں محبت ہو اور مودت ہو، اور جتانا اور لڑنا اور خاندانوں کی بنیاد پہ یہ نہ ہو۔ ایون ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ان کے بہت پیارے محبوب چچا تھے حضرت ابو طالب، ان کے 10 بیٹے تھے، اولاد تھی، بزنس چھوٹا سا تھا، یہ تھا عطر کا، تو آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ ان کی اتنی عیالداری ہے، تو آپ نے کہا کہ میں ان کو، آپ بتائیے کیا چاہتے ہیں، تو آپ نے حضرت علی کو ان سے لے لیا تاکہ ان کی عیالداری میں ان کی مدد ہو سکے، اور ان کو اپنے ہاں پالا، اور حضرت خدیجہ نے ان کا سارا خرچ اٹھایا اور ان کے ہاں ہی پلے۔ تو جب محبت ہوتی ہے تو پھر خرچ کرتے ہوئے دکھ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کسی سے جبرن کہتے ہیں کہ اپنا ATM دو اور تمہاری ساری تنخواہ ہمارے پاس آئے، تو یہ انصاف سے دور ہے، یہ کسی طور پہ موضوع نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے لالچ کا شادی سے پہلے اظہار کر دو تو پھر تو شادی نہیں ہو سکے گی۔ جو بہت موضوع چیز ہے بچیوں کو بھی اور ان کے والدین کو بھی، میرا خیال ہے پریکٹیکل سیکھنی چاہیے کہ لڑکی کی آمدنی کے بارے میں اس کے ساتھ اس کی عزت جڑی ہوئی ہے، آپ کی عزت بھی جڑ جائے گی، چونکہ آپ کی بہو کام کرتی ہے، رسپیکٹفل کام کرتی ہے، تو اس تنخواہ میں سے 3-4 حصے کرنے چاہیے اصولی طور پہ۔ اگر 4 حصے کرتے ہیں تو ایک حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس کے بندوں کا چیریٹی کرنی چاہیے، پہلا بڑا حصہ۔ دوسرا، لڑکی کو خود اپنے آپ پہ خرچ کرنا چاہیے، وہ جاب کرتی ہے، اس کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، اس کو اس حصے میں سے وہ میک اپ کرے، وہ کپڑے خریدے، وہ جوتے خریدے، یہ اس کا حق ہے، استحقاق ہے۔ اس نے اتنے سال اپنے وجود پہ محنت کی تو اس کو خوبصورت بنائے رکھنا اس کا حق ہے۔ تیسرا، وہ اپنے میاں کو دے، اور چوتھا، وہ اپنے والدین کو، ان کے والدین اس کے جسم کا، اس کی روح کا حصہ ہیں۔ اگر والدین کے پیچھے والد نہیں ہے، کوئی اور آمدنی نہیں ہے تو بیٹی کو ان کو دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر والدین پہ خرچ نہیں ہے تو پھر چوتھا حصہ اپنے گھر پہ خرچ کریں، گھر کے جو معاملات ہیں اس میں ایڈ ہو نہیں ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ ہے خوبصورت لوگوں سے، خوبصورت چہروں سے، خوبصورت رنگوں سے، اور وہ لوگ جو اپنے مزاج کو سنبھال نہیں پاتے، ان کی زندگی کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے، لوگ ان سے محبت کرنا کم کر دیتے ہیں، ان کی افیکٹیوٹی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور میں ہوں اختر عباس، آپ کے لیے لایا ہوں اینگر مینجمنٹ پہ پاکستان کا بہترین کورس۔ یہ کورس آپ کے پاس 50 گھنٹے رہے گا، اپنے لیپ ٹاپ پہ، اپنے موبائل پہ آپ اسے دیکھ سکیں گے۔ یہ کورس آپ کو ہیلپ کرے گا، 7 طرح کے ٹولز دے گا اپنے مزاج کو بہتر بنانے کا، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا، اور اپنے غصے کی عادت پہ قابو پانے کا۔ یہ غصہ جو آپ کو بدنما بناتا ہے، یہ غصہ جو آپ کو لوگوں کے دلوں میں اور ان کی نگاہوں سے نیچے گراتا ہے، اس غصے کے اوپر بیٹھیے، اس کو سنبھالیے، اس کو اپنی قوت بنائیے۔ یہ کورس آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کو اس کورس کو کرنا بے حد آسان۔ فون اٹھائیے، کال کیجئے 0332-746-8746۔ ہمیں آپ کا نام چاہیے، ای میل، واٹس ایپ نمبر، اور آپ کو مل جائے گا یوزر نیم اور پاسورڈ، جو آپ اپنے گھر بیٹھے رات کے 12 بجے، دن کے 1 بجے، جب آپ کا جی چاہے یہ کورس کیجئے۔ یہ کورس 50 گھنٹے آپ کے پاس رہے گا، اور ہمارے پاس آپ کے لیے صرف ایک کورس نہیں ہے، 12 کورس ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ، پرسنالٹی گرومنگ پہ، باڈی لینگویج پہ، کمیونیکیشن سکلز پہ۔ انفیکٹ یہ کورس آپ کی دنیا بدل دیں گے، یہ کورس آپ کے دل کی دنیا کو اجاگر کر دیں گے۔